السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد وقد ورد فی الخبر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اعتکاف کے فضائل و مسائل کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ مسجد بیت کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے متعلق آگے کہا جائے گا تاکہ آپ سمجھ لیں کہ مسجد بیت کسے کہتے ہیں۔ مسجد بیت گھر کی اس جگہ کہتے ہیں جہاں پر مرد یا عورت نماز پڑھنے کے لیے کسی جگہ کو خاص کرتے ہیں، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے رہو۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مردوں کا اعتکاف نہیں ہوگا مگر جامع مسجد میں۔ اعتکاف کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے لفظی معنی ٹھہرنا اور رکنے کے ہیں، یعنی اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں، یعنی مرد مسجد میں اور عورت اپنے گھر میں، جسے مسجد بیت کہتے ہیں، وہاں ایک مدت کے لیے ٹھہرنا یا رکنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف سنت، تیسرا اعتکاف نفل۔ ہم یہاں پر اعتکاف کے سنت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اعتکاف کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ہم سے پردہ فرما گئے۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ بنا دیتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے کہیں بیشتر و چوڑی ہے۔ سبحان اللہ! جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان مبارک کے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان مبارک کے گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ من اعتکاف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا، ان سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ کے لیے ان کی معافی کے لیے توبۃ نصوحہ شرط ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ اعتکاف کا مقصود لیلۃ القدر کو پانا ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ نیز اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام بتایا گیا ہے۔ لیلۃ القدر دیگر احادیث کی روح سے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں بتائی گئی ہیں، لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم راتوں کو ضروری بات میں گزاریں۔ مسائل اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت وہ اعتکاف ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20ویں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے قبل، اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ مرد مسجد میں اور عورت مسجد بیت میں، یعنی گھر کی وہ جگہ جس کو نماز کے لیے منتخب کیا ہو، اور مرد کے لیے مسجد شرط ہے، وہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی شہر یا گاؤں کی جامع مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی شخص اعتکاف نہ بیٹھے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں 10 دن سے کم اعتکاف کرتا ہے
تو وہ نفل اعتکاف ہوگی، سنت نہیں۔ اور سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مصنون اعتکاف کرتا ہوں۔ کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف بٹھانا جائز نہیں ہے۔ سنت اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے ضروری چیزیں: نمبر 1، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، مرد و عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا، عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ سنت اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اب آگے اعتکاف کی حالت میں جائز کام کیا ہیں، سماعت فرمائیں۔ کھانا پینا بشرط کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے، سونا، اور معتکف کا پیشاب و پاخانہ کے لیے اور وضو کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اگر بیت الخلاء مشغول ہو تو انتظار کر سکتا ہے، البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی باہر ٹھہرنا جائز نہیں۔ اپنا یا دوسروں کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا مسجد میں جائز ہے۔ کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، ساتھ ہی صفائی کا اہتمام بھی کرے۔ برتن وغیرہ دھونا، عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا، اور معتکف کا اپنی نشست گاہ کا ارد گرد چادریں لگانا، معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن یا ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعہ کے لیے دینی کتب مسجد میں لانا، یہ سب چیزیں حالت اعتکاف میں جائز ہیں۔ اعتکاف کی ممنوعات و مکروہات: مسجد میں بلا ضرورت بات کرنا، ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر بکھیر دینا، مسجد کی بجلی، گیس، پانی وغیرہ بے جا استعمال کرنا، مسجد میں سگریٹ، بیڑی و حقہ پینا، اجرت کے ساتھ حجامت بنانا اور بنوانا، اگر سخت ضرورت ہو اور بغیر معاوضے بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں اختیار کی جا سکتی ہے۔ حجامت بنانے والا مسجد کے باہر رہے اور معتکف مسجد کے اندر رہے۔ اور صرف تسبیح اور درود شریف وغیرہ پڑھنے کی غرض سے وضو کے لیے باہر جانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔